بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے. 3 اہم ڈیولپمنٹس اس میں ہوئی ہیں, اہم کیا لیکن آؤٹ آف دی آرڈنری. ایک تو یہ کہ جو بل پریزنٹ کیا گیا بائی پارٹیزن بل, جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے جو آفیشلز ہیں, آرمی کے آفیشلز خاص طور پہ, ان کو بین کیا جائے امریکہ آنے سے, کیونکہ ڈیموکریسی کے خلاف کام ہو رہا ہے وہاں. نمبر 2 یہ کہ جو ویزا وغیرہ کی بات تھی کہ کتنا زیادہ پابندی لگائے پاکستانیوں میں, اس میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے. لگتا نہیں کہ کوئی میجر ایسی امپیکٹفل ڈیولپمنٹ ہے, لیکن کچھ ایڈوائزری وغیرہ دی ہوئی ہے. تیسرا معاملہ یہ کہ پاکستان کی طرف سے طارق فاطمی صاحب ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر, وہ گئے امریکہ, اور جو خبریں آئی ہیں کہ وہ ملیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے اور بات انہوں نے, اور کانگریس مین سے بھی, اور یہ کہا کہ جی ہم پاکستان ٹریڈ اور اکانومی جو ہے اس میں تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, مینی ٹائمز امبیسڈر ٹو واشنگٹن, ٹوائز ٹو دا UN اور پھر ٹو دا UK. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس. تو یہ 2-3 معاملات تھے, ہم نے کہا آپ سے پوچھیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں. سب سے پہلے تو جو بل کی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ. نسیم, یہ بل تو کہیں بھی نہیں جائے گا. اس طرح کی تو بہت ساری انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں مختلف کانگریس مین کے بہاف پہ, یا وہ لوگ خود لیتے ہیں, مگر میں نہیں سمجھتی کہ دس ول گو ویری فار. سو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری جو نمائندگی ہے واشنگٹن میں, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے, بیکاز ہماری پریزنس جو ہے کیپٹل ہل میں, کانگریس میں, وہ بہت ہی کمزور ہے. تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بل میں نہیں سمجھتی کہیں جائے گا. تو اٹس ورتھ بیسکلی ناٹ ایون اینی ڈسکشن, مطلب اٹس ریئلی نتھنگ ٹو اٹ, ہے نا. جی, it's certainly not worth it. It's certainly not جی worthy بالکل. of اچھا, اس taking سے it پہلے seriously. جی آپ نے ریپرزنٹیشن کی بات کی, تو یہ کیا ایک انوائرمنٹ نہیں ہے, اینڈ وی آر فیلنگ اٹ مور اسٹرانگلی, یا ویسے ہی آپ کہتی ہیں کہ ویکنس ہے ایک ہماری ریپرزنٹیشن میں وہاں؟ دیکھیے نسیم, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن ہے, وہاں ہماری جو ڈائسپورا ہے, ہمارے پاکستانی امریکنز ہیں, وہاں پر ریفلیکٹ ہوتی ہے. سو ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیپٹل ہل میں 2-4 کانگریسمین کے ساتھ ملاقات کر کے, تصویر کھچا کے, اور پھر پاکستانی میڈیا میں دے کے, اس سے کام نہیں بنتا. آئی ایم سوری, ہماری کوئی خاص ریلیشن شپس نہیں ہے ود دا چیئرمین آف کی کمیٹیز, جو کہ واقعی انفلوئنس کرتی ہیں کنگریشنل انیشیٹیوز, اور بہت دفعہ ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں. تو وہاں نمائندگی ہمیں اسٹرانگ بنانی چاہیے. اور پھر میں واپس آتی ہوں. ویسے تو دار صاحب ناراض ہو جاتے ہیں جب میں یہ کہتی ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. وی ڈونٹ ہیو اے فل ٹائم فارن منسٹر. تو اگر آپ کے پاس فل ٹائم فارن منسٹر ہی نہیں ہے, تو آپ کیا ریپرزنٹیشن کریں گے کہیں بھی. اچھا, تو آپ کا خیال ہے کہ جو کمیٹیز وغیرہ اس میں زیادہ ایک پریزنس ہونی چاہیے, ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت there is a lot of representation and presence in the administration ان لوگوں کی جن کا تعلق امریکہ سے رہا ہے, one generation 2 generation ago. تو does that pose a particular challenge ڈاکٹر ملیحہ لودھی, یا آپ کو لگتا ہے اور معاملات ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ انڈین اوریجن کے جو لوگ ہیں؟ جی 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 انڈین اوریجن کے لوگ بہت ہی اہم پوزیشنز میں ہیں ٹرمپ انتظامیہ میں, بلکہ پہلے بھی بائیڈن انتظامیہ میں بھی تھے. ہاں, اس سے فرق تو پڑتا ہے. ظاہر ہے ان کا ایک خاص ویو ہوتا ہے, اور وہ کہتے تو یہ ہے کہ جی نیوٹرل ہے, لیکن یہ تو پاسبل میں سمجھتی ہوں نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں, وہ تو ایک ریالٹی ہے, ایک گیون ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے رسپونڈ کریں. اور یہاں تو میں نہیں سمجھتی کہ پوری خارجہ پالیسی کا بہت برا حال ہے. بہت ہی کمزور خارجہ پالیسی ہے. امریکہ تو ایک پہلو ہے نا, چین کے ساتھ تعلقات بھی اس وقت چیلنجز سامنا کر رہے ہیں, اور ممالک کے ساتھ بھی. سو آئی تھنک ہمیں اوور ہال کرنا چاہیے اپنی اوور آل فارن پالیسی کا. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکچولی ڈائریکشن سے زیادہ جو لوگ ہیں, جو
the person power that you have to promote your foreign policy, آپ کہہ رہے ہیں اس میں کمی ہے. What would you do, Dr. Sahiba, if you were right now making policy? آپ کیا سب سے پہلے تو میں I will take a review of foreign policy. دنیا اتنی تبدیل ہو چکی ہے, ریجن تبدیل ہو چکا ہے, دنیا پھر ٹرمپ کے آنے سے آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ کہاں کہاں امپیکٹ جو ہو رہا ہے ان کی ڈسرپشنسٹ پالیسیز کا. تو اور خطے میں بھی ہمارے چیلنجز بڑھ چکے ہیں, افغانستان سے وغیرہ, اور پھر اپرچونٹیز بھی ہیں, جیسے ایران کے ساتھ اپرچونٹی ہے. سو بوتھ چیلنج اینڈ اپرچونٹی ریکوائر براڈ وائڈ رینجنگ ریویو آف فارن پالیسی. نسیم, لاسٹ ٹائم جو مجھے یاد پڑتا ہے جب ایسا ریویو ہوا تھا وائڈ رینجنگ, وہ صدر مشرف کے دور میں. سو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے ٹو انڈر ٹیک دس ریویو. نمبر 2, ٹو اسٹرینتھن دا فارن منسٹری. فارن منسٹری میں جو مورال ہے اٹس ایٹ این آل ٹائم لو, بیکاز بہت سارے لوگ جو فارن منسٹری میں سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ کہیں اور ہو رہے ہیں, اور ان کی جو سینٹرلٹی ہے منسٹری کی فارن پالیسی میں وہ آلموسٹ ڈمینش ہو چکی ہے. سو یہ ساری چیزیں نیڈ کریکشن. یہ جو طارق فاطمی صاحب گئے ہیں باہر اور جا کے ملے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فائنلی پرسن فرام the current government has gone, اور وہ جا کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے انگیج کیے ہیں, تو دیٹ مینس کہ جو پریشر وہاں سے آ رہا تھا امریکہ سے یا آنے والا تھا وہ نہیں آئے گا. تو آپ نے جو شروع میں فرمایا اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا خیال تھا پریشر ہے یا جو کہا جا رہا ہے یہاں پریشر ہے, am I correct in saying کہ وہ آپ اس کو پریشر دیکھتی بھی نہیں ہے کہ یعنی کہ that's going to be any big deal in terms of pressure, آپ اور وجوہات کی بنا پہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی پالیسی کی جو ہے کانڈکٹ اس کو بہتر کریں؟ اس میں آپ نے 2-3 سوال اکٹھے پوچھ لیے اور ان کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. I know you can answer 20 together, that's why I took the liberty. I'll try to answer 3 together. So, نسیم, پہلے تو یہ کہ جس پریشر کی آپ بات کر رہی ہیں, میں اس پہ کامنٹ کر رہی تھی کہ جو ایک بل جی بالکل موو ہوا ہے, بالکل اس پہ میں کہہ رہی تھی کہ one should not sort of panic over it because it's not going to go anywhere. لیکن یہ ضرور ہے کہ کنگریشنل اوپینین کافی نیگیٹو اور ایڈورس ہے پاکستان کے لیے, جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ فاطمی صاحب کی انتظامیہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں نے تو کوئی نام ایسا نہیں سنا یا دیکھا اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کوئی سینئر آفیشل ہو جن سے ان کی ملاقات ہوئی. ابھی تک تو میں نے صرف یہی دیکھے کہ کچھ کانگریس مین ہیں فیلی ان نون جن سے ان کی ملاقات. کدھر ہے انگیجمنٹ؟ ساؤتھ ایشیا کی سب کمیٹی کے ساتھ چیئر کے ساتھ ملے. ہاں, ایک سب کمیٹی کے ساتھ چیئر, تو پھر انتظامیہ کے ساتھ تو انگیجمنٹ نہ ہوئی نا. میں کہہ رہی ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ میں کیا وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملے ہیں, کیا وہ سیکرٹری آف ڈیفینس سے ملے ہیں, کیا وہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملے ہیں, کس سے ملے ہیں؟ ان اینی کیس دیکھیں, دس واز ناٹ دا ٹائم ان مائی اوپینین, یہ وہ وقت نہیں ہے جی, اس لیے کہ ہمیں, میں سمجھتی ہوں کہ اسٹریٹجک پیشنس کی ضرورت ہے ہمیں. وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دا لائن آف اینی فائر اور ان ہارمز وے. اس وقت ٹرمپ کے جو پرائرٹیز ہیں وہ ہمارے خطے میں نہیں ہیں. ان کی جو ٹاپ پرائرٹیز ہیں آپ دیکھ رہی ہیں, یوکرین کی جنگ بند کرانا, اسرائیل غازہ, اس کے ساتھ ساتھ ٹیرفس, چین, کینیڈا, گرین لینڈ, یو نیم اٹ, اس میں پاکستان نہیں فگر کرتا. ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ایسے ہی آفیشلز کو وہاں پہلے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا گیا. میرا خیال ہے وہ جو بل ٹیبل ہو رہا تھا یا ہونا تھا اس سے پینک مچی ہے یہاں. I think that's what happened. So آپ نسیم ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن پینک میں وائز ڈیسیشنز نہیں ہوتے. True. پینک تو ایک irrational چیز ہوتی ہے. بالکل. تو پینک کرنے کی ضرورت کیا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. اتنی انسیکیورٹی کیا, That's the big question. اتنی انسیکیورٹی کیا ہے؟ تو فاطمی صاحب, I have enormous respect and regard for him. He's a very fine officer. Fine officer, لیکن میں سے سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے اس کو بھیجا ہے, یعنی کہ ان کی حکومت نے, تھوڑا ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. Who knows whether فاطمی صاحب wanted to go or not, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جنہوں نے بھیجا انہیں. بالکل ایسی بات ہے. But Dr. Sahiba, always a pleasure to have you on my show. Thank you so much.
تھینک یو. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.